رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ اللہ تعالیٰ کی بے پایا حمد و ثنا، اس کی تقدیس، تحمید، اس کی توحید کا اقرار اور اس کی نعمتوں کا اظہار۔ درود و سلام و رحمت عالم نبی مکرم رسول معظم شاہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، اور اللہ کی رحمتیں نازل ہوں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر اور تابعین پر، ائمہ دین، فقہاء کرام، مجاہدین اسلام اور اولیاء اعظام پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کی رفاقت سے نوازا، انہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں کچھ ہستیاں بہت ہی نمایاں تھیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ ساتھ دیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے میں دفن ہونے کی بھی سعادت بخشی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت سے بھی انہیں سرفراز فرمایا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی روایت صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ کون تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی قریبی عزیز، آپ کے داماد بھی اور آپ کے چچا زاد بھی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کثرت سے یہ سنا کرتا تھا کہ میں ابو بکر اور عمر فلاں جگہ گئے، میں ابو بکر اور عمر چلے، میں ابو بکر اور عمر وہاں گئے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پہ یہ کلمات کثرت سے آتے تھے کہ میں نے، ابو بکر نے اور عمر نے ایسا کیا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ۔ ان کی یہ نمایاں حیثیت، ان کا یہ مقام اور مرتبہ، یہ کس وجہ سے ملا کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی۔ ایک تو مشہور روایت ہے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرو بن ہشام یعنی ابو جہل یا عمر بن خطاب، ان دونوں میں سے ایک کو مانگا تھا بِأَحَبِّ الرَّجُلَيْنِ إِلَيْكَ، کہ وہ ان دونوں میں سے جو تجھے پسند ہے اس کو اسلام کی دولت سے آشنا کر دے۔ تو یہ عام دعا ہے، لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ نے خاص طور پہ سیدنا عمر بن خطاب کے لیے دعا کی۔ یعنی پہلے آپ کی یہ عمومی دعا تھی کہ دونوں میں سے ایک کو، پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم فرمایا کہ دعا آپ نے صرف عمر بن خطاب کے بارے میں کرنی ہے، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعا میں یہ الفاظ شامل فرمائے، خاصتاً کہ خاص کر حضرت عمر بن خطاب کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کی دولت سے آشنا کر دے۔ تو پھر کیا ہوا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی اللہ تعالیٰ نے وہ قبول فرما دی، اور وہ جو دشمنی کا جذبہ لے کے گھر سے چلے تھے، جو آفتاب نبوت کو بجھانے کے لیے، اس شمع کو گل کرنے کے لیے گھر سے نکلے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی بہن سیدہ فاطمہ اور بہنوئی سیدنا سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ہاتھوں سے اسلام کی دولت سے آشنا کر دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہوتے ہیں، دعائیں زمین پہ ہو رہی ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ عرش پہ اس کا اہتمام فرما رہا ہوتا ہے۔ تو سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس امت کے فقیہ، وہ کہتے ہیں ما زلنا عزتاً منذ اسلم عمر، کہ جب سے عمر بن خطاب اسلام لائے تب سے اسلام کو عزت ملتی چلی گئی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی یہ تھی کہ یا اللہ ان کے ذریعے سے اسلام کو عزت نصیب فرما۔ یہاں پہ میں آپ سے کہوں گا
جن کو بھی جس بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے کوئی صلاحیت دی ہے نا، اس کو مال دیا ہے، اس کو صلاحیت دی ہے، فن دیا ہے، کچھ بھی عطا کیا ہے، وہ اپنی صلاحیتیں اسلام کی سربلندی اور عزت کے لیے لگا دے۔ یہ سیدنا عمر بن خطاب کے اسلام لانے سے یہ ہمیں بہت بڑا سبق ملتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا سے اعز الاسلام، کہ اسلام کو ان کے ذریعے سے عزت دے۔ یقین کیجئے اسلام کے ذریعے سے تو ہم عزت لیتے ہیں، اسلام کے ذریعے سے ہمیں عزت ملتی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ملے گی یقیناً۔ دنیا میں جو عزت ملتی ہے، آپ جس قدر اسلام پہ عمل پیرا ہیں، اس گئے گزرے معاشرے کے اندر بھی لوگوں کو عزت دی جاتی ہے کہ یہ اسلام پہ عمل پیرا ہے، اسلام کو اختیار کیے ہوئے ہے، اسلام پہ چلنے والا ہے، تو اس کو عزت ملتی ہے۔ تو ان ہستیوں کے بارے میں کیا خیال ہے جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی کہ ان کے ذریعے سے اسلام کو عزت دے؟ تو وہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ سیدنا عمر بن خطاب مراد رسول ہے، یعنی آپ نے چاہا، رب سے مانگ کے لیا کہ عمر بن خطاب کو اسلام کی دولت سے آشنا کر دے۔ وہ کس بنیاد پہ تھا؟ ان کے اندر صلاحیتیں تھی ایسی، ان کے اندر وہ جرأت اور بہادری تھی۔ آپ نے عرب کے اندر بہت سی خامیاں سنی ہوگی کہ عرب کے اندر زنا عام تھا جاہلیت میں، ان کے اندر شراب عام تھی، ان کے اندر جوا تھا، ان کے اندر سود تھا، لیکن ان اوصاف کو بھی کبھی اپنے سامنے لائیے کہ جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے عرب کا انتخاب کیا۔ وہ کیا ہے؟ ان میں مہمان نوازی ہے، ان میں سخاوت ہے، ان میں جرأت اور بہادری ہے، ان میں غیرت اور حمیت تھی، اور ان سب چیزوں کی اسلام کو اشد ضرورت تھی کہ اسلام کو ایسے ہی لوگ درکار تھے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تجدون الناس معادنا، کہ تم لوگوں کو ایسے پاؤ گے جیسے معدنی ذخیرے ہوتے ہیں، جیسے معدنیات ہوتی ہیں نا مختلف دھاتوں کی، تو لوگ بھی اسی قسم کے ہوتے ہیں۔ آپ نے فرمایا خیارہم فی الجاہلیت خیارہم فی الاسلام، جو جاہلیت میں بہتر تھا اسلام میں بھی وہ بہتر ہوگا اذا فقہوا، جب وہ اس بارے میں مکمل آشنائی حاصل کر لیں گے کہ اسلام کیا ہے۔ تو میں آپ سے کہوں گا اب تک کی زندگی میں اگر آپ نے اسلام کے لیے کوئی کارہائے نمایاں انجام نہیں دیے تو اب بھی زندگی کے جتنے ایام باقی ہیں، جتنے ماہ و سال باقی ہیں، وہ اسلام کی سربلندی کے عزم کے لیے صرف کر دیجئے، تہیہ کر لیجئے کہ میری ذات سے اسلام کو سربلندی ملے، کوئی ایسا کام کر جاؤں۔ اور سیدنا عمر بن خطاب نے ساری زندگی اسلام کو کبھی نیچے نہیں آنے دیا، عزت دی، وقار دیا۔ وہ کیسر و کسرا جو اس وقت کی عالمی طاقتیں تھیں، وہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے گھبراتی تھی۔ حقیقی آزادی ہمیں شوق ہے حقیقی آزادی کا، تو یقین کیجئے حقیقی آزادی یہ، اس سے ہمیں غلامی سے نجات ملے گی۔ سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا عمر بن خطاب کے ساتھ اس وقت جا رہے تھے جب بیت المقدس فتح ہوا، تو شام کے بہت سے لوگ، ان کے بڑے بڑے سرکردہ افراد ان کے استقبال کے لیے جمع تھے۔ درمیان میں زمین آئی کیچڑ والی، دلدل والی۔ سیدنا عمر بن خطاب جو کم و بیش 24 لاکھ مربع میل کے واحد حکمران تھے، اکیلے حکمران، کوئی ایسا پروٹوکول نہیں، کوئی ایسی بات نہیں، کیونکہ وہ عدل کرتے تھے۔ اور میں آپ کو یہ بھی عرض کرتا چاہوں کہ وہ نظام خلافت تھا، خلافت میں نچلی سطح پر لوگوں کی کوئی دخل اندازی نہیں ہوتی کہ ہمارے ووٹ سے وہ آیا ہے، وہ اس کی وجہ سے اس کی حمایت کرنی ہے، وہ غلط بھی کرے تو اس کا کرنا ہے۔ وہ نظام خلافت تھا، نچلی سطح پر لوگوں کی کوئی دوریاں، کوئی ایسی نفرتیں، کوئی دشمنیاں اس کا تصور بھی نہیں تھا، اس وجہ سے وہ پھرتے تھے اور ان کو کوئی ایسی مشکل نہیں تھی۔ تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس عالم کے اندر
جا رہے تھے لوگ، یعنی ایسے سمجھیں اس وقت کے بڑے بڑے ممالک کے سرکردہ افراد آپ کے استقبال کے لیے. تو اب ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، وہ کہتے ہیں کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جوتے اٹھائے، اپنے کندھوں پہ رکھ لیے. ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ آپ جن کو ملنے جا رہے ہیں وہ آپ کے استقبال کے لیے کھڑے ہیں، تو آپ نے یہ صورت اپنا لی ہے. تو سیدنا عمر بن خطاب کہنے لگے، یہ لفظ آج دل کی تختیوں پہ لکھ کے لے جانا. وہ کہنے لگے انا کنا اذل قوم، کہ ہم کمتر لوگ تھے اور بڑے ہی رسوا قسم کے لوگ تھے. اعزنا اللہ بالاسلام، پھر اللہ تعالیٰ نے اسلام کی وجہ سے ہمیں عزت دی. مہما نطلب العزہ بغیر ما اعزنا اللہ، کہ جب بھی ہم کسی ایسے طریقے سے عزت حاصل کرنے کی کوشش کریں گے جس سے اللہ نے ہمیں عزت نہیں دی، تو اذلنا اللہ، تو اللہ تعالیٰ ہمیں رسوا کر دے گا. یعنی اسلام کے اندر یہ نہیں ہے کہ سامنے کوئی ایسے کھڑے ہوں تو تم یہ صورت اپناؤ اور نہ ہو تو تم ایسی صورت اپناؤ. انہوں نے یہ واضح کر دیا کہ ہمیں جو عزت ملی، ہمیں جو وقار ملا، وہ اسلام کی بدولت ہے. ہم اسی راستے سے اپنی عزت چاہیں گے، ہم کسی اور راستے سے اپنی عزت نہیں تلاش کرنا چاہتے. آج دیکھ لیجئے یورپ کے اندر عمر لاز کے نام سے قوانین موجود ہیں. یہ اللہ تعالیٰ ایسے عزتیں دیتا ہے. آج ممبر و محراب سے، آج گلیوں اور بازار سے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام جو لیا جاتا ہے، اس کے پیچھے ان کی وہ قربانیاں ہیں اور ان کی وہ اسلام کی خدمت ہے جس کی وجہ سے انہوں نے یہ مقام اور مرتبہ پایا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب خلافت کا سلسلہ شروع ہوا، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور، اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود نامزد کیا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوں گے. اس بارے میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت بڑا کردار ہے. ان کی دور رس نگاہوں نے یہ انتخاب کیا کہ میرے بعد اگر کوئی ہے اس قابل تو وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور اسلام کے اندر علم کی اتنی فضیلت اور اہمیت ہے کہ علم کی بنیاد پہ اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ان کو لگاؤ تھا، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں خواب دیکھا تھا. 2 خواب ہیں جو صحیح بخاری کے اندر دیگر کتابوں کے اندر موجود ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نے خواب دیکھا کہ آپ کو دودھ پلایا گیا ہے اور دودھ آپ نے پیا اور جو بچ گیا وہ آپ نے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا. تو آپ سے جب اس کی تعبیر پوچھی گئی تو آپ نے یہ بتایا کہ اس سے مراد ہے علم. یعنی حضرت عمر بن خطاب کو علم سے ایسی چاہت تھی، لگاؤ تھا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ شان بخشی. تو آج امت مسلمہ کے افراد کو بھی چاہیے جو بڑے بڑے اسکالرز، پڑھے لکھے ڈگری ہولڈرز اور بہت سی جو ہے تعلیم کی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے، مراحل طے کرتے ہوئے جہاں پر بھی پہنچے ہیں، انہیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ علم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس امت کو بہت عزت بخشی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کے حوالے سے بہت سی رہنمائیاں فرمائی ہیں. تو علم سے ہمیں پیار ہونا چاہیے. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم سے ایسے ہی محبت کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ شان بخشی کہ وہ حکمران بنے اور حکمرانی میں ان کے جو نمایاں اوصاف تھے وہ عدل تھا، عدل کرتے تھے. بلکہ عربی کے اندر کہا جاتا ہے عمر عدل، کہ عمر ہی عدل تھے. یعنی کہنا تو چاہیے نا عادل تھے، لیکن کہا جاتا ہے عمر عدل، کہ عمر ہی سراپا عدل تھے. یعنی ان کا کوئی کام ایسا نہیں تھا جو عدل کے خلاف ہو. جس سے عدل روٹ جائے، جس سے ظلم پھوٹے، وہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں نہیں تھا. آج بھی اگر افراد اور اقوام اس ہستی پر عزت اور وقار سے جینا چاہتی ہیں تو ان کا ایک ہی راستہ ہے کہ وہ عدل کو اپنا لے،
انفرادی سطح پر، اجتماعی سطح پر، ملی سطح پر، سیاسی سطح پر عدل کو اپنا لے۔ عدل یہ ہوتا ہے کہ جس کا جو حق ہے وہ اسے دیا جائے، جس کا کریڈٹ ہے اسے وہ دیا جائے، اور جس کی کوئی برائی ہے، جس کی کوئی غلطی ہے وہ اس کو بتائی جائے، جس کا جو حق بنتا ہے اس کو دیا جائے، اور کسی بھی معاملے میں ناانصافی کے ساتھ کھڑے ہونا یہ ہمارے لیے نہ ہو۔ یہ ہے عدل۔ یہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا ایک نمایاں وصف تھا۔ وہ لوگ جو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کی ریلیاں نکالے، وہ لوگ جو سیدنا عمر بن خطاب کا نام لے لیکن عدل ان کی زندگی میں نہ ہو، ان کے گھر میں نہ ہو، ان کے ماتحتوں میں نہ ہو، اس کا مطلب ہے وہ سیدنا عمر بن خطاب کی زندگی سے، سیرت سے ناآشنا ہے۔ اس کے بعد یہ جب حکمرانی انہیں مل گئی، اقتدار مل گیا، لوگ تو اقتدار کے لیے ترستے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا پاپڑ بیلتے ہیں، اور اس کے لیے کس کس سے اور کیسے کیسے یہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ داستان کچھ ہمارے سے پنہا نہیں ہے، پوشیدہ نہیں ہے، لیکن حضرت عمر بن خطاب کو، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت ملنے سے پہلے تک یہ نہیں پتا تھا کہ انہوں نے خلیفہ بننا ہے۔ یعنی ان کی زندگی خلافت کے لیے نہیں گزری تھی کہ ہمیں خلافت ملنی ہے، اس وجہ سے ہم یہ کارہائے نمایاں انجام دے رہے ہیں۔ خلافت تو اللہ تعالیٰ نے اپنے اس وعدے کے مطابق ان کی جھولی میں ڈال دی، ان کے دامن میں ڈال دی کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم، کہ تم میں سے جو اہل ایمان ہے اور عمل صالح کرنے والے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ضرور زمین میں خلافت سے نوازے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ایسے پورا کیا کہ نچلی سطح پر اس کی کوئی ایسی جو ہے تنگی، کوئی ترشی، کوئی حالات کے اندر انتشار، افتراق وہ پیدا نہیں ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے خلافت سے انہیں نواز دیا۔ اب وہ خلافت میں متمکن ہے، اور اسلامی فتوحات کا دائرہ وسیع سے وسیع تر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ آج ہمارے پاس ایک ملک اللہ نے دیا، ہم سے وہ نہیں سنبھالا جا رہا۔ بڑے بڑے دانشور، بڑے بڑے تجزیہ نگار، بہت سی باتیں کرنے والے وہ موجود ہیں، لیکن ایک اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ ایک ملک نہیں چلایا جا رہا۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دھرتی کی آدھی دنیا پر اسلام کا پھریرا لہرایا، ہر طرف عدل تھا، ہر طرف سکون تھا۔ آج جو امت مسلمہ کو یہ 58 ملک ملے ہیں، اس میں اگر کہہ دوں کہ اس میں خلافت راشدہ کا اہم ترین کردار ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا، اور آج ہم انہی کی بدولت اسلام سے آشنا ہے۔ تو میں یہ کہوں گا پھر ان ہستیوں پر ایسے تبرہ کرنا اور اس کو اپنے دین کا حصہ سمجھنا، یہ اسلام کے اندر اس کا تصور کہاں ہو سکتا ہے؟ سیدنا عمر بن خطاب کو خلافت ملی، اللہ تعالیٰ نے اس پہ متمکن کیا، انہوں نے حق ادا کیا، اور اس کے گواہ خود سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے تو اس وقت وہ آپ سے راضی تھے، سیدنا ابو بکر صدیق اس دنیا سے رخصت ہوئے تو وہ بھی آپ سے راضی تھے، اور اب آپ جب اس دنیا سے جا رہے ہیں تو آپ نے خلافت کا حق بھی اچھے طریقے سے ادا کیا ہے۔ یہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ریمارکس دے رہے ہیں، اور ایسے ریمارکس آپ کو ان مجالس میں نہیں ملے گا جن میں صحابہ کرام پہ تبرہ کرنا ان کے ایمان کا حصہ قرار دیا جاتا ہے۔ اس سے بڑی اور کیا بات ہوگی کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک نکاح سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لخت جگر ام کلثوم سے ہوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کبھی ایسے ہو سکتا ہے جس کو آپ دشمن بھی سمجھتے ہوں اور پھر اپنی لخت جگر کا رشتہ بھی اسے دے دیتے ہوں؟ یہ نہیں، ممکن نہیں ہے، اور یہ تو بالکل پکی اور سکہ بند اور اتھینٹک بات ہے کہ سیدنا عمر بن خطاب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد تھے۔ تو یہ رشتے کیوں ہوتے ہیں؟ یہ پیار محبت کو بڑھانے کے لیے، یہ اس اعزاز اور شرف کو حاصل کرنے کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے کسی خاندان میں رکھا ہوتا ہے۔ اور بنو ہاشم سے رشتہ داری یہ لوگوں کے لیے بہت بڑا اعزاز تھا،
آج بھی لوگ اس کو بہت وقت اور حیثیت دیتے ہیں. اگر کوئی صحیح واقعی ہاشمی خاندان سید خاندان سے تعلق رکھتا ہو تو یہ اعزاز سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لیا. پھر وہ ایسے شاندار طریقے سے حکمرانی کر رہے تھے. اب ان کی یہ خواہش بھی نہیں تھی کہ میں بس اس اقتدار سے جڑا رہوں. اب ان کو اس اقتدار ملنے کے بعد، اس پورے اختیار کے بعد ایک اور آرزو بھی تھی. وہ کیا تھی کہ دنیا سے تو جانا ہی ہے، کیوں نہ شہادت کی موت لے کے اس دنیا سے رخصت ہوں. اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھا کے دیکھیے صحیح بخاری، وہ یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک، اے اللہ مجھے اپنے رستے میں شہادت نصیب فرمانا. وجعل موتی فی بلد حبیبک، اور اپنے حبیب کے شہر میں میرے موت آئے. یہ سیدنا عمر بن خطاب کی دعا تھی. میں ان لوگوں سے کہوں گا جو اقتدار سے جڑے رہتے ہیں، جو اقتدار ہی کو سب کچھ سمجھ لیتے ہیں، جو تمام دلائل جو اللہ کے راستے کے ہیں، جو جہاد کے ہیں، وہ اقتدار کی طرف اس کی نسبت کر دیتے ہیں، ان لوگوں سے میں کہوں گا سیدنا عمر بن خطاب نے تو سب کچھ حاصل کر لیا تھا، اور انہوں نے کبھی آپ نے سنا انہوں نے یہ دعا کی ہو کہ یا اللہ مجھے حکمران بنا دے؟ نہیں. آپ کو یہ ملے گا کہ یا اللہ مجھے شہادت کی جو ہے نا تمنا، اور شہادت کی جو موت ہے اس سے مجھے نواز دے. تو انہوں نے یہ دعا کی. آپ کی لخت جگر ام المومنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یہ کیسے ممکن ہے، یعنی یہ تو ہو نہیں سکتا. اسلام کی افواج یہ جزیرہ نمائے عرب سے نکل کے کہاں تک کیسرو کسرا کو رونتی ہوئی کہاں تک پہنچ چکی ہے، اب آپ کو یہ شہادت کیسے ملے گی؟ تو سیدنا عمر بن خطاب کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اسباب پیدا فرما دے گا. آرزو کیا تھی کہ تیرے حبیب کے شہر میں اللہ تعالیٰ نے وہ شہر میں شہادت بھی نصیب کر دی، بلکہ مسجد نبوی کے اندر، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جگہ بھی وہ نصیب کی جہاں آرام فرما ہے، مرکز بھی وہ نصیب فرمایا جہاں پہ کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محو آرام. تو یہ اتنی بڑی سعادتیں ایسے نہیں مل جاتی. لوگ تو مختلف قسم کی باتیں کرتے ہیں، وہ اپنا جو بدبختی کا حصہ ہے، جو محرومی کا حصہ ہے، اس دنیا سے لے کے جانا چاہتے ہیں. میں عرض کروں گا کہ یہ اتنا بڑا اعزاز تھا جو اللہ تعالیٰ نے ان کے سر پہ رکھا کہ ان کو، اور ایک اور بات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک بھی 63 برس تھی. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک بھی 63 برس، اور سیدنا عمر بن خطاب کی عمر بھی 63 برس تھی. یعنی یہ بھی صحیح حدیث سے ثابت ہے. تو آپ کیا کہتے ہیں؟ کیسے آپ دور کر سکتے ہیں؟ کیسے آپ جدا کر سکتے ہیں؟ ایسے لوگوں کو سمجھ جانا چاہیے جو یہ سمجھتے ہیں کہ سیدنا عمر بن خطاب اور سیدنا ابوبکر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محو آرام ہے، ان کو آخری وقت میں جو خلیفہ جنہیں کہا جاتا ہے مسیح، یعنی جو آخری وقت میں آئیں گے تو وہ ان کو سزا دیں گے، اور نعوذ باللہ ان کو قبروں سے نکال کے ان پہ کوڑے لگائیں گے. نعوذ باللہ من ذالک. ایسے لوگ عقیدہ رکھنے والے اللہ کے حضور کیا جواب دیں گے؟ ان حدیث مبارکہ کا کیا کریں گے؟ اور اللہ تعالیٰ نے جو سعادت بخشی وہ کیسے وہ چھین سکتے ہیں؟ اس وجہ سے ہم سب کو چاہیے کہ سیدنا عمر بن خطاب اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ان کی زندگی کو اپنے سامنے مشعل راہ بنائے. اس میں قدم قدم پہ ہمارے لیے رہنمائیاں ہیں اور قدم قدم پہ سکون ہے. اسلام کے لیے ہمیں جینے کا جذبہ ملتا ہے، اسلام کے لیے اپنی صلاحیتیں صرف کرنے کا ہمیں موقع نصیب ہوتا ہے جب ہم ان کے تذکرے منبر و محراب سے سنتے اور کرتے ہیں. جب گلیوں اور بازاروں میں سیدنا ابوبکر صدیق، سیدنا عمر بن خطاب، عثمان غنی اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تذکرے کرتے ہیں تو یقین کیجئے ہمارے جذبوں کو جلا ملتی ہے، ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. تو اس وجہ سے ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت میں ان کا ساتھ نصیب فرما دے. ہمیں یہ دعا کرتے رہنا چاہیے، ان کی زندگیوں پر عمل کرنے کی آرزو یہ ہمارے اندر موجود ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان کا ساتھ نصیب فرما دے اور ہمیں اہل بیت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں ہر ایک کے ساتھ سچی محبت نصیب فرما دے اور
اس سلسلے میں جو ہر سال آپ کو پتہ ہے کہ یہاں سے ریلی کا انعقاد کیا جاتا ہے، جو یہاں کی تنظیم ہے، تنظیم اتحاد اہل سنت اسلام پورے سے نوری بلڈنگ کے پاس سے ہمیشہ اس کی وہ آغاز ہوتا ہے، اور یہ ماشاءاللہ 17ویں جو ہے ریلی انشاءاللہ یہاں سے ہوگی، تو اس میں آپ نے ضرور حصہ لینا ہے۔ اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی انتشار یا افتراق ایسا چاہتے ہیں، ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ چلیں جس طریقے سے بھی ہمیں سیدنا عمر بن خطاب سے محبت کا اظہار مل جائے، صحابہ کرام سے محبت کے اظہار کا موقع اور مذہب مل جائے، ہم اس میں اپنی پارٹیسپیٹ کریں، اس میں شریک ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق دے۔ یکم محرم الحرام جس دن بھی ہو، یکم محرم الحرام کو ظہر کے بعد انشاءاللہ نوری بلڈنگ کے پاس سے اس کا آغاز ہوگا۔ آپ سب اس میں ضرور تشریف لائیے تاکہ صحابہ کرام سے محبت کا ایک اظہار ہو جائے۔ وہ لوگ کسی صورت میں نہیں چھوڑتے۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، میں نے پچھلے سال بھی سنایا تھا، آپ کو شاید یاد ہو، یہیں کا ایک لڑکا وہ شیعت کی طرف مائل ہوا اور اس نے پھر رابطے کیے، اور یہ وہ میں نے پچھلے سال آپ کو سنایا۔ اب جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہیں کے ایک دوست ہیں، وہ ہمارے ساتھ پیغام ٹی وی میں کام کرتے ہیں، انہوں نے بتایا کہ مجھ سے ایک شخص نے یہ پوچھا، ہمارا عزیز ہے، اس نے پوچھا کہ جی میں اپنے گھر کے اوپر علم لگا لوں، ظاہر ہے وہ اہل سنت میں سے ہے، وہ شیعہ نہیں ہے، اس وجہ سے وہ رابطہ کر رہا ہے، میری کسی مفتی سے بات کرائیں، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ میں اپنے گھر کے اوپر علم لگا لوں۔ یہ دراصل اس گھر پہ علم لگنا نہیں ہے، یہ میرے دوستو ہم نے جو اپنا حق ادا نہیں کیا، یہ اس معاشرے سے اس کی آواز ہے کہ ایک شخص اہل سنت میں سے ہو اور وہ اپنے گھر کے اوپر علم لگانے کا پوچھ رہا ہے کسی مفتی سے۔ یہی اس معاشرے کی بہت بڑی کوتاہی ہے، جس کا نتیجہ ایسی صورت میں ہمارے سامنے آیا کہ ہم نے آج صحابہ کرام کے متعلق اس قدر شعور بھی نہیں دیا کہ وہ صحابہ کرام کا دفاع کر لیں، وہ ان لوگوں کی صف میں شمار ہونا چاہتے ہیں جو ہمیشہ سے صحابہ کرام کے متعلق اپنے دل کے اندر کدورت اور نفرت رکھتے ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ ہم نے اپنا حق ادا نہیں کیا، ہم نے معاشرے کو، نئی نسل کو یہ سوچ نہیں دی۔ اور میں آپ سے عرض کرتا چلوں، اس دور کے بہت بڑے فتنوں میں سے یہ بات ہے کہ آپ اٹھیں اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بارے میں کوئی بات کہنا شروع کر دیں، وہ کوئی ہو۔ صحابہ یہ کوئی معمولی اعزاز نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مجھے دیکھ لیا اس پہ جہنم کی آگ حرام ہے، ایمان کی حالت میں اس پہ جہنم کی آگ حرام ہے، اور اس پر بھی جس نے اسے دیکھا، جس نے مجھے دیکھا۔ یہ تابعین کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز بخشا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث میں بیان فرمایا، اور صحیح حدیث سے یہ بات ثابت ہے۔ ایک حدیث میں یہ فرمایا، طوبیٰ لمن رآنی، اس شخص کے لیے بشارت ہے اور اس شخص کے لیے خوشخبری ہے جس نے مجھے دیکھا، اور اس شخص کے لیے بھی یہ توبہ ہے جس نے اس کو دیکھا، جس نے مجھے دیکھا، اور اس شخص کے لیے بھی بشارت ہے جس نے اسے دیکھا، جس نے مجھے دیکھا، اور جس نے اس کو دیکھا، جس نے اسے دیکھا، جس نے مجھے دیکھا۔ یعنی 3 نسلوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت دی۔ وہ بشارت ہم اپنی باتوں سے ذرا چھین سکتے ہیں؟ نہیں چھین سکتے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا اعزاز ہے، ہمیں وہ تمغے انہیں دینے چاہیے، وہ جس کے بارے میں بھی ہو، صحابہ کے بارے میں، اہل بیت کے بارے میں۔ اللہ تعالی ہمارے سینوں کو بالکل صاف کر دے اور کشادہ کر دے، ان میں صحابہ اور اہل بیت کی محبت ڈال دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي